قربانی ہوگی پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ حدیث قصہ کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ بہرحال جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اس جشن کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو۔ اور بہرحال مدح خوانی کے لیے اور نعت پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں قبل اس کے کہ مدح خوان کا آغاز دوں چند اشعار گویا سورہ حمد کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اشعار کے ذریعے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بنام خدا کرتے ہیں ابتدا، بنام خدا کرتے ہیں ابتدا، رحم اور ترس کھاتا ہے جو صدا۔ بنام خدا کرتے ہیں ابتدا، رحم اور ترس کھاتا ہے جو صدا۔ وہ حمد و ثنا بس اسی کی تمام، جو اللہ ہے اور رب انعام۔ وہ حمد و ثنا بس اسی کی تمام، جو اللہ ہے اور رب انعام۔ ترس کھانے والا ہے ہم پر صدا، مہربان بڑا ہے ہمارا خدا۔ ہے اس کا وہ مالک نہیں شک کی جا، ہے اس کا وہ مالک نہیں شک کی جا، کہ لا ریب جو یوم ہے دین کا، کہ لا ریب جو یوم ہے دین کا۔ تو پھر کرتے ہیں ہم عبادت تیری، طلب کرتے نصرت ہے تجھ سے سبھی۔ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ اے خدا، تو باقی رکھ اس پر ہمیں کبریا۔ یہ وہ راستہ ان کا جن پر صدا ہے انعام اکرام تیرا ہوا، نہ ہو رستہ ان کا کہ تیرا غضب ہوا جن پہ نازل بلا شبہ رب۔ نہ ان سب کا رستہ جو گمراہ ہے، مخالف جو دین کے ہیں بے راہ ہیں، مخالف جو دین کے ہیں بے راہ ہیں۔ انہی اشعار کے زیر سایہ میں آواز دینے جا رہا ہوں محترم فیضان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت پاک سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مدح خوان کو آواز دینے جا رہا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہے تھے، اور شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک سے اعلیٰ و ارفع جو ذات ہوتی ہے، ہر ایک سے اعلیٰ و ارفع جو ذات ہوتی ہے، وہی تو منتخب کائنات ہوتی ہے، وہی تو منتخب کائنات ہوتی ہے۔ تو جمال روح محمد سے ہے یہ دل روشن، انہی کے زلف کے صدقے میں رات ہوتی ہے، انہی کے زلف کے صدقے میں رات ہوتی ہے۔ انہی اشعار کا ذکر صاحب میں آواز دینے جا رہا ہوں محترم سید علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اور درخواست کر رہے ہیں کہ آپ حضرات قریب تشریف لائیں، مہربانی ہوگی۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اندر تشریف لائیں۔ امام حسین کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، شاعر کہتا ہے کہ کون سا کارنامہ امام حسین نے انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے اسلام زندہ ہے۔ تو کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دگا کر لے لیا آخر حسین نے۔ اور بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ انہی اشعار کے ذریعے سایہ میں آواز دینے جا رہا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ مولانا محترم شوکت علی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے اور امام
زمانہ کے حوالے سے بھی اشعار انہوں نے پیش کیا. تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی آتی ہے میرے لب پہ ثنائے عباس، جب بھی آتی ہے میرے لب پہ ثنائے عباس، مجھ پہ کرتا ہے کرم خاص خدائے عباس، مجھ پہ کرتا ہے کرم خاص خدائے عباس. تو میرے کرتاس و قلم چومنے لگتے ہیں ملک جب بھی اشعار میں لکھتا ہوں برائے عباس. تو کربلا میں تو وفادار، کربلا میں تو وفادار سبھی تھے لیکن سب سے مشہور ہے دنیا میں وفائے عباس. اور لا فتح الا علی تو آپ نے بہت سنے ہیں، کہتے ہیں کہ لا فتح الا ابوالفضل کا نعرہ گونجے، لا فتح الا ابوالفضل کا نعرہ گونجے جب بھی میدان میں تلوار چلائے عباس، جب بھی میدان میں تلوار چلائے عباس. بہرحال انہی اشعار کا ذرا سایہ میں آواز دینے جا رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب اسلم کربلائی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے اشعار سے مومنین کی قربت پیش کر رہے تھے. اور بہرحال جب بھی اسلام کا تذکرہ آئے گا جناب ابو طالب کا تذکرہ ہوگا اور اولاد ابو طالب کا تذکرہ ضرور ہوگا. کہاں کہاں سے آپ مٹا سکیں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ گزرا ہے جب خیال ادب کے مقام سے، سجدہ کیا ہے دل نے بڑے احترام سے، حیدر سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے اسلام منسلک کروں کس کس کے نام سے، اسلام منسلک کروں کس کس کے نام سے. انہی اشعار کے ذریعے میں آواز دینے جا رہا ہوں محترم جناب سید علی بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اب میں تقریر کے لیے علماء کرام کی بھی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ جو ہے کم سے کم 5-10 منٹ اور نثر نظم کا سلسلہ دونوں جاری و ساری رہے اور نگہبان رسالت اور حضرت معصومہ قوم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں. صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا میں سب سے پہلے آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مصطفیٰ علی قمری صاحب کو کہ وہ مائک پر ہاتھ فرما رہے تھے قبلہ بابا سے. اور اس کے بعد میں شاعر کا آواز دینے جا رہا ہوں. آپ کہیں نہ جائیے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. زمانہ دیکھے یہ عنوان آمد اصغر. جناب اصغر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. زمانہ دیکھے یہ عنوان آمد اصغر، وہ پہلے نصرت حق آنے آمد اصغر. تو موبائلہ میں جو تھی شان آمد شبیر، ہے کربلا میں وہی شان آمد حیدر اصغر. موبائلہ میں جو تھی شان آمد شبیر، ہے کربلا میں وہی شان آمد اصغر، ہے کربلا میں وہی شان آمد اصغر. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں محترم جناب اصغر علی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے اشعار سے مومنین کا آپ سب سے درخواست ہے کہ ذرا اور قریب تشریف لائیں. مہربانی محمد والے محمد صلوات. قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لائیں. بر محمد والے محمد صلوات. ابھی حسن رضوی صاحب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے. تو شاعر کہتا ہے کہ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا. تو عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر پہ جیت کا اعلان کر دیا، قاتل کے گھر پہ جیت کا اعلان کر دیا. انہی اشعار کے ذریعے صاحب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں. محترم جناب آصف میری سلموں کو مائک پر آئے اور اپنے اشعار سے مومنین قلوب کو منور فرمائے. تحریم محفل کا آغاز ہو چکا ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی جوان ہے ماشاءاللہ سے، ان کی فکر واقعی قابل تعریف ہے. بہت اچھے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے
اور اس جوان کے بعد ایک جوان اور آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے بڑے اچھے اشعار میں ایک شعر یہ بھی پیش کیا تھا کہ در جتنے ہیں مسجد کی طرف ہوں گے سبھی بند. در جتنے ہیں مسجد کی طرف ہوں گے سبھی بند. تو شاعر کہتا ہے کہ قرآن سے متاع فصاحت بھی چھین لو, قرآن سے متاع فصاحت بھی چھین لو, نفس رسول کی یہ فضیلت بھی چھین لو, اگر کچھ اختیار ہے تو سن لو اے ستم کرو, کعبے سے مرتضیٰ کی ولادت بھی چھین لو, کعبے سے مرتضیٰ کی ولادت بھی چھین لو. میں یہ اشعار کا سلسلہ میں آواز دینے جا رہا ہوں. محترم جناب سید بجاد حسین صاحب کو مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں. ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا, مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا, ہر شعر موتیوں میں خدا تولتا رہا, اور کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں, کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں, میں چپ رہا یہ اشک ولا بولتا رہا, میں چپ رہا یہ اشک ولا بولتا رہا. صلوات علی محمد. اور بابری مسجد بہرحال ٹوٹ گئی اور گرا دیا گیا, اور کروڑوں مسلمان دیکھتے رہے, اور دنیا نے دیکھا کہ کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسجد کو بچا نہ سکے. تو شاعر نے بہترین انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ شور اسلام بچانے کا مچاتے ہی رہے, شور اسلام بچانے کا مچاتے ہی رہے, سر کسی قائد ملت کا جھکایا نہ گیا, ایک شبیر نے لاکھوں سے بچایا کعبہ, ایک شبیر نے لاکھوں سے بچایا کعبہ, ایک مسجد کو کروڑوں سے بچایا نہ گیا, ایک مسجد کو کروڑوں سے بچایا نہ گیا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مولانا جو ہے اینڈ ٹائم پہ کچھ کہتے ہیں پریشانی میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. ابھی ہم کو تقریر کے لیے مولانا کی خدمت میں آواز دینی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہیں اشعار کے ذریعے سائے محترم جناب فرزدق قدیری کو آواز دیا جائے, وہ مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور. سب لوگ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے مارے پڑھ نہیں رہے زیادہ, لہٰذا ہم بھی سوچ رہے پڑھنے زیادہ بہتر ہے. سلام پڑھیں محمد, کیونکہ مشکل ہوتا ہے, دھیان آپ لوگوں کا بڑھ گیا کہیں اور, تو ایسے اشعار سنائے جائیں تاکہ آپ پھر سے بیدار ہو جائیں. رومان رضوی صاحب کے اشعار ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خدا سلام پڑھیں محمد. بغض علی جب دل میں ہو, بغض علی جب دل میں ہو تو سجدہ وجدہ کاہے کا. سنیے غور سے, بغض علی جب دل میں ہو تو سجدہ وجدہ کاہے کا, نیکی ویکی کس مصرف کی روزہ روزہ, اور ذکر علی ہی ذکر خدا ہے, قول نبی ہے دنیا سے, ذکر علی ہی ذکر خدا ہے, قول نبی ہے دنیا سے, قول نبی کے آگے مفتی فتوا فتوا, قول نبی کے آگے مفتی فتوا فتوا. اور جب کہ ولایت مولا علی کی خم میں قائم کر دی نبی نے, تو پھر اجماع اور وصیت شورا ہورا, اور خانہ زہرا کی عظمت کا دل میں اگر احساس نہیں, خانہ زہرا کی عظمت کا دل میں اگر احساس نہیں, کیسی نمازیں کیسا وظیفہ روزہ روزہ, کیسی نمازیں کیسا وظیفہ روزہ روزہ کاہے کا. اور باغ فدق کے غاصب کو جب اپنا رہبر مان رہے ہو,
رسالت دے نہ سکے تو کلمہ ولما، اگر رسالت دے نہ سکے تو کلمہ ولما، نعرہ حیدری۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صابر رضا صاحب، جو بھی چینل میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، آج آپ کے روبرو ہو رہے ہیں خطابت کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ بہترین تقریر آپ کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور آپ کے لیے فرما رہے تھے، اور اسی طریقے سے مصطفیٰ صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور جناب معصوم حکم کے حوالے سے، جناب ابو طالب کے حوالے سے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، ان کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو آپ معصوم حکم کی زیارت کرنے سے آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خدا کے نور کی عصمت کا نام ہے زہرا، خدا کے نور کی عصمت کا نام ہے زہرا، رسول پاک کی رحمت کا نام ہے زہرا، حسن قصول جہاد حسین زور علی، ہر ایک طرح کی قدرت کا نام ہے زہرا، ہر ایک طرح کی قدرت کا نام ہے زہرا۔ میں انہیں اشعار کے ذریعے صاحب میں آواز دینے جا رہا ہوں محترم جناب یاور حسین صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ور محمد و نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوذری، نعرہ صلوات۔ چلیے شاید بچے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، زیادہ پریشان نہیں ہوئی، ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے۔ جناب بیتاب حلوری صاحب کے افتتاح کی خدمت میں پیش کر دیں، بہت ماشاءاللہ سے زبردست پڑھتے ہیں اور سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیشہ ذکر امام رضا کا ہو، یا رب اس طرح پڑھ نہیں پائیں گے ہم لوگ، یا رب ہمیشہ ذکر امام رضا کا ہو، اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو، اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو۔ تو بیتاب آرزو ہے کہ میں جب کبھی مروں، بیتاب آرزو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمین ہو کفن کر پاؤں گا۔ اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو، بیتاب آرزو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمین ہو کفن کربلا کا ہو، بھارت کی سرزمین ہو کفن کربلا کا ہو۔ انہیں اشعار کے ذریعے صاحب میں آواز دینے جا رہا ہوں محترم جناب اشفاق حسین صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کی بات کر رہے تھے کہ اسلام ہم کو ملا وارث اسلام کے گھر سے اور وارث اسلام کے گھر سے، تو شاعر کہتا ہے ذہن میں رکھیے گا جمعہ اور بدھ، جمعہ اور بدھ، تو اسلام جو ہے جمعہ اور بدھ وہ آپ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چھا جاتی شریعت کے گلابوں پہ خزائیں، چھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں، صحرا میں اگر جان نبی خون نہ دیتا، صحرا میں اگر جان نبی خون نہ دیتا تو اللہ رے عظمت قربانی شبیر اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا، اللہ رے عظمت قربانی شبیر اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا۔ انہیں اشعار حضرت صاحب میں آواز دینا چاہوں گا ذریعہ احترام کے ساتھ محترم جناب شاداب حسین صاحب کو جو مائک پر آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں ایک بات کہہ دوں کہ سبھی شعراء محترم ہیں اور بہترین انداز میں اشعار پیش کر رہے تھے اور مختصر و مفید، جس سے مومنین کے قلوب بھی منور ہو رہے تھے اور مومنین محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خطا پیش کیے جائیں، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ ان کے اشعار واقعی قابل غور ہیں، بہترین اشعار ہوتے ہیں کہ جب وہ بیان کرتے تھے اور جس سے لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لوگ مخلص انسان جو دنیا سے ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کے در کا جو سچا غلام ہوتا ہے، علی کے در کا جو سچا غلام ہوتا ہے، جہاں میں اس کا بڑا احترام ہوتا ہے، جہاں میں اس کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ زمانہ یاد رکھے جس کو ایک زمانے تک، زمانہ یاد رکھے جس کو ایک زمانے تک وہ اچھا نام نہیں اچھا کام ہوتا ہے، اچھا نام اچھا کام۔ محترم جناب حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید جواد عباس صاحب قبلہ کو، اور وہ شعر و سخن دونوں کام کو انجام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور محمد صاحب لینے بہتر ہوگا۔ تو ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ساری باتیں بتا رہے تھے آپ کی خدمت میں، جو ایک لحاظ سے میں پیغام دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب تذکرہ ہوتا ہے کہ امام نے مثلا گناہگار کی بخشش کی ہے، بخش دیا، گناہگار کو معاف کیا، یا گناہگار کو کہا کہ نہیں تم توبہ کرو، تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کریں، مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا، صلوات پڑھنا۔ دوسری چیز میں جناب جواد صاحب سے درخواست کروں گا اور التماس کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے ایک سسٹم جاری کریں وہ کہ ہمارے بزرگ محترم خدا رحمت کرے مولانا جناب حجت الاسلام المسلمین علیہ جناب مولانا اطہر عباس صاحب، جب وہ مائک پہ رہتے تھے، دیکھیے ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ گھر پہ ہیں، بھائی ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسٹیج پہ ہیں، کہیں پروگرام میں ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں علی محمد بھائی ادھر آئیے، صابر بھائی فلان، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو مجھے لگا، میں ان سے بڑا ہوں، ازیاز عمر علم میں ہو سکتے ہوں، مجھ سے بڑے ہوں، لے ازیاز عمر ہیں، بڑے ہیں، تو اطہر صاحب قبلہ جو تھے، انہوں نے ہمیشہ ہم نے دیکھا واقعا بہترین انسان، میں نے کہا واقعا وہ کبھی بھی اسٹیج پہ گئے ہیں تو ایک عالم دین کو جب بھی آواز دیا ہے تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علی محمد صاحب قبلہ، صابر صاحب قبلہ، یہ کہہ کے پکارا۔ لہٰذا میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ہو سکتا متوجہ وہ نہ رہیں، اب سے انشاءاللہ متوجہ رہیں گے، تو جب بھی مائک پہ آئیں تو کسی عالم دین کو جب یہاں سے مخاطب کریں تو صابر صاحب قبلہ کہیں، علی محمد صاحب قبلہ کہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد۔ بہرحال چند اشعار آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آخری خطیب اور مقطع محفل آپ کی خدمت میں علی محمد صاحب قبلہ کو آواز دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بیدار کرتے تو زیادہ بہتر ہے کہ زمانہ آئے گا شبیر تک، آہستہ 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 آپ کو ضرور کہیے گا، زمانہ آئے گا شبیر تک، آہستہ آہستہ یہ منظر بھی تو دیکھے گا فلک، آہستہ آہستہ تو بدن میں ہے اگر باقی تو خوابیدہ ضمیروں کو جھنجھوڑے گا خدیجہ کا نمک، جھنجھوڑے گا خدیجہ کا نمک، آہستہ آہستہ تو نہیں ہے یہ کوئی مال غنیمت حق ہے زہرا کا، نہیں ہے یہ کوئی مال غنیمت حق ہے زہرا کا، پلٹ کر آئے گا باغ بدر، آہستہ آہستہ تو سمجھتی جائے گی دنیا امامت کی حقیقت کو، سمجھتی جائے گی دنیا امامت کی حقیقت کو، بڑھا کرتی ہے سونے کی چمک، آہستہ آہستہ تو کہیں شبیر کے آرام میں رکھنا نہ پڑ جائے، کہیں شبیر کے آرام
جھولا ملک آہستہ آہستہ جھلاتا جائے گا جھولا ملک آہستہ آہستہ. اور غم عجیب شعر ہے, سنیے بہت غور سے سنیے گا. غم شبیر میں رونا ہے تجھ کو روز محشر تک. غم شبیر میں رونا ہے تجھ کو روز محشر تک. جھلک ہے چشم نم لیکن جھلک آہستہ آہستہ. جھلک ہے چشم نم لیکن جھلک آہستہ آہستہ. اور ٹکی ہیں کتنی صدیوں سے نگاہیں تجھ پہ دنیا کی سرک ہے پردے غیبت سرک آہستہ آہستہ. خدا جانے نکل کر کب وہ آئیں سامنے اختر دکھا دیتے ہیں پردے سے جھلک آہستہ آہستہ. میں بہرحال آواز دینے سے پہلے ایک بات آپ کو خدمت میں عرض کر دوں. بہرحال میں ناظر نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں اور مولانا کا حکم تھا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اگر کوئی کوتاہی کوئی کمی بھی ہو یا میرے ابا سے حق میں کچھ ہم نے کہا ہو خدا نخواستہ, بہرحال ہمارے ذہن میں جو بات آئی تھی میں نے کہا تو بہتر ہے. تو انشاءاللہ نہیں, مسئلہ کیا ہے کہ یہ اکیلے میں زیادہ مؤثر نہیں ہوتا ہے. مجمع میں جب بات کہی جاتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک مطلب صلوات پڑھے محمد والا. مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا میں شجاع ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرے. اپنے دل پہ بات لینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے دل کو ٹٹولے اور متوجہ رہے, یہ زیادہ کمال ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. آپ کے روبرو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب علی محمد صاحب قبلہ مدیر محترم حوزے امام علی. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد